بلاغت، گل عزار خطابت، نقیب ملت حضرت مولانا ابو طالب رحمانی دامت برکاتہم ہمارے روبرو تشریف لاتے ہیں۔ اقبال کا یہ شعر غالباً ایسے ہی افراد کے لیے تھا: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ نعرہ تکبیر! حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب حضرت ہمارے روبرو تشریف لائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ایک ایک لفظ نہیں بلکہ ایک ایک حرف کو دل کے کانوں سے سماعت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرجال قوامون على النساء، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین علاقہ، پردہ نشیں خواتین امت اسلامیہ، انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ کمزور جگہ پہ وار کرتا ہے، اور دشمن کو اگر کوئی کمزوری مل جائے تو وہ ایسا کھیلتا ہے جیسے شیر کا بچہ بلی کے بچے سے کھیل رہا ہو۔ اس لیے کہاوت مشہور ہے کہ غریب کی بیگم سب کی وہ لگتی ہیں۔ کس علاقے میں کیا لگتی ہے مجھے نہیں معلوم، اس لیے میں سینسر کر گیا۔ یہاں کیا لگتی پتہ نہیں، کہیں اور تو کچھ اور لگتی ہے۔ اس لیے کہ یہ جو ہمارا دیش بھارت ہے، یہ بڑا وشال دیش ہے، اور یہ ملک اتنا عظیم ہے کہ جمبو جیٹ جہاز بھی اس کے سامنے چھوٹا ہے۔ 150 کروڑ آبادی والا یہ عظیم اور وشال پوتر دیش بھارت اپنے سینے میں سینکڑوں زبانیں، بہت ساری مذہبیں، سینکڑوں تہذیبیں، کھانے پینے کے مختلف ذائقے اور انداز،
لباس اور پہناوے کو لے کر یہ ملک رنگا رنگ محبت کا ایک عظیم الشان گلدستہ ہے جسے لوٹنے کی ہر دور میں کوشش کی گئی، مگر یاد رکھیے گا اللہ نے بھارت کی دھرتی اور اس مٹی کو اتنا پوتر اور عظیم بنایا کہ زہر کے پودے بونے والے لٹ لٹ کر مر گئے، مگر یہ پودا کبھی آباد نہیں ہو سکا۔ اس لیے کہ بھارت وہ ایک عظیم ملک ہے جہاں نفرت کی کھیتی کی گئی، مگر نفرت کے کھیتی کرنے والوں کو گھاٹا ہوا، جہاں محبت کو لٹنے کی اور محبت کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ایسے لوگوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس دیش کو پینٹروں نے اپنی پینٹنگ سے سجایا ہے، موسیقاروں نے اگر اپنی موسیقی سے سجایا ہے، اگر کسی نے اینٹ گارے اور مٹی سے سجایا ہے، اگر کسی نے قطب مینار، تاج محل اور لال قلعے سے سجایا ہے، کسی نے سڑک اور بتیوں سے سجایا ہے، تو خدا کی قسم ہم وہ بھارت کے مسلمان ہیں جس نے دیش کو اپنے سجدوں سے سجایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس دھرتی پہ اتنا خدا کو پکارا ہے کہ اللہ نے بھی اس بھارت پہ اپنا رحم کر رکھا ہے۔ تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے جب اس دیش کو لوٹنا چاہا اور اس ملک کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی، تو وہ زمانہ مت بھولنا کہ جب اس دیش کے لوگوں نے اپنی پہچان اور شناخت کو مٹا کر ایک ہو کر ملک کی حفاظت کی تھی، لیکن عزیزان ملت آج بدقسمتی سے بیڈ لک کی یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج شاید قصور ہمارا ہوگا کہ ہم نے اندھیروں میں جینے والوں کا اجالوں سے تعارف نہیں کرایا ہے۔ اگر ہم نے ایک چراغ جلا دیا ہوتا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور یہ ہزاروں کی ٹھاٹے مارتا ہوا انسانی سروں کا سمندر، اے غیرت مند مسلمانوں یاد رکھنا کہ اندھیرے میں چراغ روشن کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر دنیا اندھیرے میں بھٹکتی رہی، لوگ اگر اندھیروں میں ٹھوکر کھاتے رہے، تو گناہ تمہارے ذمہ آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا وہ عظیم الشان خطاب عطا فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی وہ عظیم قوت تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے عطا فرمائی۔ کل قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھیں گے کہ تمہارے جیتے جی میرے بندے اور میری بندیاں اندھیروں میں کس طرح بھٹکتے رہے۔ یاد رکھیے گا اندھیرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ چراغ میں جلنے والا دیا سونے کا ہے یا مٹی کا ہے، اندھیرے کو اگر فرق پڑتا ہے تو چراغ سے نکلنے والے روشنی سے فرق پڑتا ہے۔ آپ اگر چراغ جلائیں گے تو روشنی پیدا ہوگی۔ اندھیرے سے لڑائی نہیں کی جاتی ہے بلکہ اندھیروں میں چراغ جلایا جاتا ہے۔ اندھیروں کے خلاف تقریر نہیں کی جاتی ہے بلکہ اندھیروں میں چراغ جلایا جاتا ہے۔ میرے عزیزان ملت، غلامی صرف اس کو نہیں کہتے کہ آج انگریز اس ملک کو غلام بنا لے یا کوئی اور غلام بنا لے۔ وہ قوم کبھی غلامی کی سوچ، کبھی غلامی کی ذہنیت، کبھی غلامی کے خوف سے نہیں نکل سکتی۔ جو اپنے زنجیروں کی عزت کیا کرتے ہیں وہ غلام رہا کرتے ہیں، کبھی آزاد نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو آزادی عطا فرمائی، اور ایسی آزادی کہ یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کی ماں نے اسے آزاد جنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے غلام نہیں بنا سکتی۔ لیکن سلسلہ چلتا رہا، لوگوں نے غلام بنایا۔ مجھے آج بھی یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ اس دھرتی پر اگر سب سے مظلوم، سب سے ظلم رسیدہ، ستم رسیدہ اگر کوئی مخلوق رہی ہے تو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر وہ مخلوق ایک عورت رہی ہے، اور اسی کو کھیل بنایا گیا، اسی کو تماشا بنایا گیا۔ بڑے زمانے سے لوگوں نے فرعون کے دربار میں نچایا گیا، نمرود کے دربار میں لونڈیاں بنائی گئی، شداد کے دربار میں برہنہ کیا گیا۔ وہ ذرا پوچھو تو شراب خانے کے میخانے میں جام لہرانے والی
پیمانے ہلانے والی وہ بھی لڑکیاں اس دور سے لے کر آج تک عورتوں پر جو ظلم کا سلسلہ جاری رہا، یہ غلامی کا یہ غلامی کی بدترین شکل ہے جسے آج تک کوئی نہیں مٹا سکا۔ لیکن عزیزان ملت، اگر کسی نے مٹایا تھا تو یاد کیجیے اس دور کو جب بیوہ عورت کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، جب بیوہ عورت کی شکل دیکھنے کے بعد لوگ اپنی راہ کے رخ کو بدل دیا کرتے تھے، جب بیوہ عورت کی شکل کو اس کی اولاد دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اس دور میں جب منحوسیت اور مردودیت کے خطاب ایک عورت کو دیا جاتا تھا، اس دور میں جوانی کے شراب میں اور کڑی جوانی میں اگر کسی نے مکے کی دھرتی پہ اس فلسفے کو توڑا تھا اور بیوہ کو عزت اکرام دینے کے لیے اگر کسی نے اپنی ذات کو پیش کیا تھا، تو یاد کرو اس 25 سال کے اس شاندار خوبصورت نوجوان، اس بنی ہاشم کے بیٹے کو، اس عبد المطلب کے پوتے کو، وہ عبداللہ کے در یتیم کو، وہ حمزہ کے لال کو، وہ کون تھا جو 40 سال کی بیوہ عورت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کر ایک 25 سال کے نوجوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو بتا دیا کہ بیوہ منحوس نہیں ہوتی ہے بلکہ سہاگن ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی۔ آج جو لوگ ناری سمان ویمنس فریڈم کی بات کرتے ہیں، میں انہیں ایک ٹوٹے ہوئے آئینے کے ٹکڑے سے ان کی شکل دکھانا چاہتا ہوں کہ شاید تمہیں اپنا چہرہ نظر آئے۔ بھاشنوں سے اگر کام چل جاتا تو بھارت میں راشن کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن سب جانتے ہیں کہ بھاشن ختم ہونے کے بعد پوری سبزی پہ ایسا لوگ ٹوٹتے ہیں کہ وہ بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ انسان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ عزیزان ملت، اس روئے زمین پر اسلام کے آنے سے پہلے زندہ بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ مکے میں آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں بیٹیاں دفنائی جاتی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، اور بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ فرماتے جس کے گھر میں پہلی بیٹی آتی ہے اس کے گھر میں مصطفیٰ کا سلام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیوں سے شروع فرمایا کہ 3 بیٹی کا باپ جنتی ہوگا۔ صحابی ذرا اداس ہونے لگے کیونکہ کوٹے میں 2 ہی اکاؤنٹ تھے۔ فرمانے لگے میرا کیا ہوگا، کیونکہ میرے بس کی چیز تو ہے نہیں کہ میں پروڈکشن کر لوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بیٹی کا باپ بھی جنت میں جائے گا۔ ایک والے ذرا اوپر نیچے دیکھنے لگے کہ نمبر میرا بھی لگے گا کہ نہیں لگے گا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی مایوس نہیں فرمایا، بیٹی کے باپ کو جنت کی بشارت دی۔ اور اتنا ہی نہیں، بیٹی کے باپ کو جنت کی بشارت دی، اور بڑے بڑے علماء، مفتی، قطب عالم، بزرگان دین ساروں کو بتا دیا کہ آپ کی جنت تسبیح کے دانوں میں، تہجد کے سجدوں میں نہیں، تمہاری ماں کی قدموں کے نیچے ہے، ماں کی قدموں کے نیچے ہے۔ دنیا کا اتہاس، دنیا کی تاریخ ناری سمان پر ایک ایسا ادھارن پیش نہیں کر سکتی۔ جو تاریخ، جو نمونہ، جو میرے آقا پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئے زمین پہ عورت کی عزت کر دنیا کو پیغام دیا، اور صرف مسلمان عورت کی نہیں بلکہ دنیا کی ہر عورت کی عزت کو میرے آقا نے انسانوں پر واجب قرار دیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان سے ایک دشمن کی بیٹی کو لڑتے ہوئے میدان سے گرفتار کرتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں اسلام کے خلاف لڑنے والی ایک لڑکی گرفتار ہوتی ہے، مسلم آرمی کے ہاتھوں، مسلم سپاہیوں کے ہاتھوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی اس یودھا بیٹی کو گرفتار کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لاتے ہیں اور عدالت میں پیش فرماتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بلال یہ کون ہے؟
جنگ کے میدان سے پکڑی گئی تھی، کپڑے بھی صحیح نہیں تھے، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں تھا، کیونکہ لڑنے گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی دشمن کی بیٹی ہے، جنگ کے میدان سے گرفتار ہوئی ہے، ہم لوگوں کے خلاف لڑ رہی تھی، مجرم ہے، پکڑ کے لائے ہوں، فیصلہ کیجئے کہ اس کو سزا کیا دینی ہے۔ سزا کیا دینی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتارا اور فرمایا بلال اس بیٹی کے سر پہ اڑا دو، بلال اس بیٹی کے سر پر اڑا دو۔ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹی مسلمان نہیں ہے بلکہ دشمن کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو۔ یہ ادہارن دنیا کے اتہاس میں تم کہاں سے لا سکتے ہو؟ عورت کی آزادی، فریڈم آف ویمن، آزادی نسواں کا نعرہ آج دنیا میں جو لگایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے چھپی ہوئی کانسپریسی اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی سازش کو اگر بے نقاب کرنے لگوں تو پھر درد ذہ عورتوں کو نہیں دانشوروں کو ہونے لگے گی۔ پین آف لیبر، یہ جو لیبر پین ہے نا، وہ مردوں عورتوں کے بجائے انٹلیکچوئل کو ہونے لگے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم جانتے تمہارے کالے کرتوتوں کو، ہم جانتے تمہارے کالے چہروں کو، ہم جانتے کہ تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن یاد رکھو جب تک مجھے اللہ توفیق دیتا رہے گا حق کی آواز بلند ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہم تمہاری طرح بزدل نہیں ہیں جو حق کو چھپا لیا کرے۔ بات عورت کی آزادی کے نام پر اس وقت پوری دنیا میں ہوا گھڑا گیا، پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی کیا گیا کہ صاحب مسلمان عورتوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے۔ واہ واہ واہ، بالکل ملنی چاہیے، بالکل۔ پنجڑے میں بند کبوتر کو آزادی ملنی چاہیے، ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے۔ پنجڑے میں بند کبوتر کو آزادی ملنی چاہیے، مگر پنجڑے کا دروازہ کھولنے والی اگر بلی ہو تو ویسی آزادی سے بہتر اندر ہی رہنا ہے، اندر ہی رہنا ہے۔ اس لیے پہلے یہ تو دیکھو کہ آزادی کیا ہے۔ آئیے پہلے کنسپٹ آف اسلام، اسلام کا کنسپٹ فار ویمن کیا ہے، اسلام کا کنسپٹ عورت کے بارے میں کیا ہے۔ پہلی بات، دو چیزیں تصریف آپ کے سامنے، یہ باتیں دو باتیں واضح ہو گئی۔ بہن کے بارے میں اسلام نے کیا کہا؟ وہ ایک بھائی کی آبرو، بھائی کی بازو، بھائی کی قوت، بھائی کی شان ہے۔ اور بیٹی ظاہر سی بات ہے جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور بیوی اس دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے، سب سے بہترین نعمت ہے۔ اور بات یہیں پہ نہیں، اسلام نے اپنے پورے دین میں، دیکھو اسلام مذہب نہیں ہے، مذہب تو رسم و رواج اور چند عقائد اور فلسفے اور اجتہاد کا نام ہوتا ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسلام ناٹ اے ریلیجن، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین ہے۔ کیا ہے یہ؟ وے آف لائف، یہ پوری حیات، طرز حیات، اصول حیات ہے، یہ آداب زندگی ہے۔ اسلام صرف کھانے پینے کا مذہب نہیں، بلکہ من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جو سلیقہ سکھا دے وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوگا تو پیدا ہوتے تمہیں ڈھول بجانا ہے یا اذان دینا ہے نا؟ باپ کو ناچنا نہیں ہے، بچے کے کان میں اذان دینا ہے، اذان دینی ہے، کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ از گریٹ، اللہ از مہان، اللہ مہان ہے۔ اللہ کی آواز پکارنی ہے تمہیں، اور پھر
اس بچے کو اچھا ماحول دینا، اچھی پرورش دینا، اچھی تعلیم دینا، اچھا سنسکار دینا ہے، اچھی سنسکرتی دینی ہے، بڑے چھوٹے کا آداب سکھانا ہے، بدتمیز نہ بنے۔ کیوں؟ اسلام چاہتا یہ ہے کہ صرف ماں باپ کو ایک اچھا بچہ نہیں بلکہ دیش کو ایک اچھا ناگرک بھی ملے، دیش کو ایک اچھا ناگرک بھی ملے۔ اس لیے کہ ماں باپ کو کھلانے کے لیے بچے چوری بھی کر لیا کرتے، تو بعض جگہوں پہ چور بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، صرف ماں باپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے دیش کا خیال رکھ سکے، پڑوسیوں کا خیال رکھ سکے، اگر بسوں میں چل رہا ہو تو مسافروں کا خیال رکھ سکے۔ ایک ایسی تربیت، پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسلام نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو، کسی سسٹم کو، توجہ فرمائیے گا، اسلام نے سب سے زیادہ اگر کسی سسٹم کو پاورفل بنایا ہے، پاورفل، سب سے زیادہ پاورفل، تو وہ سسٹم ہے فیملی لائف۔ اسلام نے ازدواجی زندگی، ہسبینڈ اینڈ وائف، شوہر اور مرد، ایک میاں بیوی کے رشتے کو، میرج لائف کو، شادی شدہ زندگی کو اسلام نے سب سے زیادہ امپورٹنس دی ہے، اور اسی لیے نماز کے مسائل قرآن میں ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں، پھر حدیثوں میں جانا پڑتا ہے، روزے کے احکام قرآن میں ہے لیکن وضاحت مسائل کی نہیں ہے، حج کا حکم قرآن میں ہے، وضاحت قرآن میں نہیں ہے، لیکن عورت مرد کی زندگی کے مسئلے، نکاح کے مسئلے، ایک عورت کا مسئلہ قرآن میں حکم بھی ہے اور وضاحت بھی ہے۔ پورے اٹھا لے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ آل عمران، سورہ نساء تک مسائل اللہ نے بیان فرما دیے۔ تم کن عورتوں سے نکاح کرو گے، تم کن عورتوں سے شادی کرو گے، عورت کیسی ہونی چاہیے، اگر ڈیورس ہو گئے، طلاق ہو گئے یا شوہر انتقال کر گیا، بیوہ ہو گئی تو اب کتنے دن رہے گی، اپنے بچوں کو دودھ کتنے سال پلائے گی، اس کے بعد سیکنڈ میرج، دوسرا نکاح کب کرے گی، کس طرح زندگی گزارے گی، مہر کس طرح ادا کرنا ہے، شادی کے بعد ایک میرج سوشل کانٹریکٹ ہے، شادی کے بعد، نکاح کے بعد ایک شوہر کی ذمہ داری بیوی کے تئیں کیا ہے، بیوی کی ذمہ داری شوہر کے تئیں کیا ہے۔ اگر یہ دنیا میں اور اس روئے زمین پر اگر کسی نے پرفیکٹ ایکسپلین کیا ہے تو الحمدللہ وہ وضاحت صرف اسلام نے کیا ہے۔ اگر وہ وضاحت ہم لوگوں کو نہیں بتا سکے تو قصور ہمارا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام نے ایک شادی شدہ زندگی کو بہت اہم قرار دیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ بھی سمجھیے، پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج عورتوں کو ہی ٹارگٹ کر کر اسلام پر نشانہ سادھا جا رہا ہے۔ بہانہ عورت ہے، اصل نشانہ تو اسلام ہے، اسلام ہے۔ اسلام نے 8 فلسفوں میں 3 اہم ہیں، 3 اصول اسلام نے اس دنیا میں انسانوں کو دیے۔ ایک یہ لائف فیملی سسٹم، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے اسلام نے نکاح کا تصور پیش کیا، شادی شدہ زندگی، ایک ملک اور حکومت چلانے کے لیے اسلام نے سیاست کا تصور پیش کیا، اور اکانومی، معیشت، آرتھک اوستھا کو ٹھیک کرنے کے لیے اسلام نے اکانومیکل پالیسی دیا، اور تینوں چیزیں دنیا میں دی۔ آج دنیا کی طاغوتی طاقتیں، آج دنیا کے بدماش، آج دنیا کے کرمنل، آج دنیا کے پونجی پتی، آج دنیا کے سوکار، پیسوں کو لوٹ کر رکھنے والے، آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف 3% لوگ ہیں جن کے پاس پوری دنیا کے 70% کیپٹل انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، بقیہ 97% لوگ آج ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ سودی نظام کی وجہ کر اسلام نے سود کو حرام قرار دیا اور فرمایا کہ پیسوں سے پیسہ نہیں کمایا جائے گا بلکہ پیسوں سے سامان اور سامان سے پیسہ کمایا جائے گا، تاکہ پیسے بلاک نہ ہو، پیسے جمع نہ ہو جائیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ایک غریب جو سود پہ قرضہ لیتا ہے، چاہے وہ ہمارا ہندو بھائی کا غریب بھائی کیوں نہ ہو، وہ زندگی بھر اگر 100 روپے قرضہ لیا تو 1000 روپے دینے کے بعد بھی قرضدار ہی رہتا ہے۔
سود ادا کرتا رہتا ہے، اصل کبھی ادا نہیں کر پاتا۔ اسلام نے سود کو اپنے پاؤں تلے رون دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قدموں تلے کچل دیا۔ یہ دنیا چاہتی ہے کہ سود قائم رہے تاکہ لوگ ہمارے غلام بنے رہیں، تاکہ دنیا ہماری نوکر بنی رہے، تاکہ دنیا اپنے گھروں میں رہنے کے باوجود اپنے گھر کا مالک نہ بن سکے، بینک سے لون لے کر گھر خریدنا پڑے۔ اگر تم نے پیمنٹ کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بینک والے تمہارے گھر کو نیلام کر کر تمہیں راتوں رات بے گھر کر دیں گے، سود کی وجہ سے۔ دوسرا، اسلام نے انصاف کا نظام پیش کیا کہ اے لوگوں، اگر تم حکومت کرتے ہو تو اللہ کے بندوں پر، انسانوں پر، چاہے وہ کسی بھی ذات اور کسی بھی دھرم کے لوگ ہو، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اور ایسا شاندار انصاف کرو کہ انہیں یہ لگنا نہیں چاہیے کہ ان کے سر پر کوئی ظالم حکومت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر گئے اور اپنے ساتھی سے فرمایا کہ اسلامی حکومت میں کسی کو بھیک مانگتا ہوا دیکھ کر آج مجھے شرم سے پانی پانی ہو گیا، آج میرا سر شرم سے جھک گیا کہ عمر کی حکومت میں کوئی بھیک کیوں مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر اس کے قریب گئے اور فرمایا، اے یہودی سن، کیا تو بوڑھا ہے، تجھے اسلامی حکومت سے سیلری نہیں ملتی، وظیفہ نہیں ملتا، پینشن نہیں ملتی، بڑھاپے کی پینشن نہیں ملتی ہے؟ اس نے کہا، وہ پہچانا نہیں کہ حضرت عمر ہے۔ اس نے کہا، حضور مجھے اسلامی حکومت کی طرف سے بڑھاپے کی پینشن ملتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا وہ پینشن تیرے لیے کافی نہیں ہے جو بھیک مانگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پینشن میرے لیے کافی ہے۔ کہا، پھر بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اسلامی حکومت کو جو سال میں ٹیکس دینی پڑتی ہے وہ میرے پینشن میں نہیں بچتا ہے، اس ٹیکس کو دینے کے لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل آ جانا۔ حضرت عمر نے میٹنگ بلائی، ورکنگ بورڈ کی، اپنے خلافت کی کمیٹی کی میٹنگ بلائی، اور میٹنگ میں بلا کر فرمایا کہ جو آدمی جوانی بھر، پوری جوانی ہمارے اسٹیٹ کی خدمت کر رہا ہے، بڑھاپے میں اگر اسے ٹیکس دینے کے لیے بھیک مانگنا پڑے تو اسلامی حکومت کے سر پر داغ بن جائے گا۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار یہ پاس فرمایا کہ سینئر سٹیزن سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، سینئر سٹیزن سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کو رلا رہی ہے، آپ گزر رہے، وہ بچہ رو رہا ہے، رات میں آپ پھر گزر رہے، پھر وہ بچہ رو رہا ہے، پھر گزر رہے، پھر رو رہا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ عمر کی حکومت میں مدینے کی گلیوں میں ایک معصوم بچہ رات میں کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ فیملی غریب ہے، اس کی ماں اسے دودھ نہیں دے رہی ہے تاکہ وہ بھوک کے مارے روٹی چبانا سیکھ لے، تاکہ حضرت عمر کے سامنے پیش کر سکوں کہ اے امیر المومنین، میرا بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ اسلامی حکومت بچوں کو بھی ان کے خرچے کا پیسہ دیا کرتی تھی، جی، کہا کہ اس لیے ہم اپنے بچے کو رلا رہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، آج سے بچوں کو پیسہ دینے کے لیے ہم اس کی روٹی کے کھانے کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ جس دن سے بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے پیسہ جاری کر دیں گے۔ یہ حکومت کا نظام تھا۔ عزیزان ملت، تیسرا کنسپٹ جو پیش کیا اسلام نے وہ فیملی لائف، ازدواجی زندگی، ہسبینڈ وائف، ایک سماج، سوسائٹی اور معاشرہ کیسا ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے کہ جو بچے آج آپ دیں گے وہی بچے کل بڑے ہوں گے، وہی کل اسکالر ہوں گے، وہی کل عالم و مولانا ہوں گے، وہی کل پولیٹیشین ہوں گے، وہی کل ایم ایل اے ایم پی بنیں گے، وہی کل منسٹر بنیں گے، وہی کل جج اور آفیسر بنیں گے۔ تو پروڈکشن اگر غلط رہا تو وہ کچھ بھی بنیں گے تو غلط ہی رہیں گے۔ اس لیے اسلام نے پروڈکشن کو صحیح کرنے کے لیے
فرمایا یاد رکھو ایک عورت کے جسم پر مرد بغیر شادی کے ہاتھ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتا، اور اگر رکھ دیا تو اتنے کوڑے لگائیں گے کہ اس کے ابا تک کی چیخ نکل جائے گی. یس، ابا تک کی چیخ نکل جائے گی. اسی بھارت میں کتنی لڑکیوں کا اپہرن ہو رہا ہے اور کتنے ریپ ہو رہے. 2012 میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا، بڑا ہنگامہ تھا کہ نربھیا کیس دلی میں کینڈل لے کے لوگ نکل رہے تھے. سزا دو. 7 سال کی بچی، 6 سال کی بچی اٹھائی جاتی ہے، اس کا اپہرن کیا جاتا ہے، کڈنیپ کیا جاتا ہے، اس کی عزت لوٹی جاتی ہے. اسلام نے کہا اگر کوئی مرد کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی عزت لوٹ لے تو اس پر رحم نہیں کرنا ہے، بلکہ سرے عام اس کو پتھر مار مار کے مار دینا ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر دنیا سمجھ لے آسان نہیں ہے کسی کی بہو بیٹی کے جسم پر ہاتھ ڈالنا. ایسا مارو کہ اس کے چیخ سے دوسروں کی روح کانپ اٹھے. ایک عورت، ایک بیٹی سڑک سے کیوں نہیں جا سکتی؟ ان آواروں کی اتنی ہمت، ان لفنگوں کی اتنی ہمت، ان لچوں کی اتنی ہمت کہ وہ کسی کی بھی ماں، بہن اور بیٹی کے جسم پر ہاتھ ڈال دے. اسلام نے کہا شادی کرو، شادی کرو، شادی کرو، شادی کے بغیر کوئی نہ رہے. اور فرمایا اسلام نے شادی کا حکم دیا، آدیش دیا. فرمایا اگر تمہارے پاس صحت ہے، طاقت ہے، رکھ سکتے ہو تو بغیر شادی کے رہنا یہ پاپ ہے، جرم ہے، گناہ ہے. نکاح، اور نکاح کے بغیر سماج کے بارے میں اسلام نے سوچا ہی نہیں. اس لیے نکاح اسلام کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. نکاح ماں باپ کے رشتوں سے بھی پہلے یہ رشتہ نکاح ہے. دوبارہ سنیے، ماں باپ کے رشتوں سے بھی پہلے نکاح کا رشتہ امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ نکاح پاک ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جو پہلی عورت پیدا کیا حضرت حوا کو، تو حوا پہلے ماں نہیں بنی بلکہ حضرت آدم کی پہلے بیوی بنی. سبحان اللہ، سبحان. تو عورت اس دنیا میں اور جنت میں ماں بن کر نہیں، بیوی بن کر آئی تھی. اس دھرتی پہ سب سے پہلی عورت جو آئی وہ ماں بن کر یا بیوی بن کر؟ جی، بیوی بن کر. اللہ نے بتایا کہ بیوی کتنی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے پھر رشتے چلتے ہیں. نکاح کے ذریعے سے رشتہ چلتا ہے. ایک بچے کو اگر دادا دادی ملتے اور ملتی ہیں تو وہ اس لیے کہ اس کے باپ نے اس کی ماں سے شادی کی ہے. اور ایک بچے کو اگر اسے نانا ملتا ہے، نانی ملتی ہے، تو اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کے باپ سے شادی کی ہے. ماں باپ جب نکاح کرتا ہے تو ایک بچے کو 3 رشتے ملتے ہیں، ایک اپنے ماں باپ کا، دوسرے دادا دادی کا، اور تیسرے نانا نانی کا، اور پھر دادا دادی سے چچا چچی اور پھوپا پھوپھی، اور نانا نانی سے پھر خالہ خالو، ماما مامی. یہ سارے رشتے تبھی ملتے ہیں جب اس کے ماں باپ آپس میں نکاح کرتے ہیں. ایک سسرالی رشتہ، سسرالی رشتے سے پھر ایک نوجوان کو سسرال ملتا ہے، ایک عورت کو سسرال ملتی ہے. اس رشتے سے جو ایک ماحول بنتا ہے وہ ماحول محبت کا ماحول ہوتا ہے، پیار کا ماحول ہوتا ہے. وہیں پر اگر کوئی بھگا کر لے جائے کسی کو تو معاف کیجیے گا، نہ ادھر سے محبت ملتی ہے نہ ادھر سے محبت ملتی ہے، اور پیدا ہونے والے بچوں کو کوئی پوچھنا نہیں چاہتا ہے. اسلام نے اسی لیے کہا عورت ایک پوتر ہے، اس کی عزت کرو، اور محبت کرنی ہے تو گرل فرینڈ بنا کر نہیں، بیوی بنا کر کرو، بیوی بنا کر کرو. دنیا کے آوارہ مردوں نے یہ طے کیا، آوارہ مردوں نے وہ یہ دیکھا کہ ہم نے دنیا کی ساری عورتوں کو تو کھلا چھوڑ دیا ہے، ساری عورتیں. ہمارے
اگر کوئی کمنٹ کر دے جنس پہ، بیچارے بھوکت بھوگی ہیں اس لیے میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں. اتنا بھی کہنا جرم ہے کہ پھٹی ہوئی ہے؟ ارے پھٹی کو پھٹی نہیں کہیں گے تو کیا سٹی کہیں گے؟ ٹھیک ہی تو کہا ہے ماننیہ مکھیہ منتری جی نے. کیا غلط کہا انہوں نے؟ مگر ان کا پرابلم یہ ہے کہ پھٹی ہوئی جنس سے بھی دقت ہے، ڈھکے ہوئے برقعے سے بھی دقت ہے. جو لوگ کل کہتے تھے مسلمان عورتوں کے چہروں سے نقاب ہٹاؤ، کیا ہو گیا؟ وہ بھی ماسک پہن کے گھوم رہے ہیں. ارے بھیا، عورت کے چہرے سے ہٹاتے ہٹاتے آپ کیوں ناری بن گئے؟ نظر نہ آنے والا چیوٹی سے ایک چھوٹے وائرس نے آپ کو ایسا ڈرا دیا کہ آپ منہ ڈھکے چل رہے ہیں. تو جب ایک معمولی چیوٹی سے بھی چھوٹے وائرس سے ڈر کر آپ ماسک پہن رہے ہیں، تو آوارہ اور لچوں سے بچنے کے لیے ہماری عورتیں اگر برقع پہن رہی تو دقت کیا ہے؟ آپ کو دقت کیا ہے؟ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہماری مسلم بیٹیاں جب تک تم نقاب میں رہو گی، یہ دنیا انشاءاللہ اپنی اوقات میں رہے گی، اوقات میں رہے گی انشاءاللہ. تم نقاب مت چھوڑو، تم اپنا حیا مت چھوڑو، پردہ نہ چھوڑو. تو یہ دنیا کے بڑے بڑے سازشی درندوں نے دیکھا کہ ہم نے دنیا کی ہر عورت کو جانور بنا دیے، اور بنا گئی. آج عورت کو جو کچھ بھی اس دنیا کے لوگوں نے دیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو کچھ بھی دیا وہ ایک باپ کے گھر میں بیٹی کی حیثیت سے دیا، ایک بیوی بنا کر دیا، ماں بنا کر دیا، بہن بنا کر دیا. مگر آج دنیا نے عورت کو جو بھی کچھ دیا ہے وہ عورت بنا کر نہیں، مرد بنا کر دیا ہے. مرد بنا کر مطلب یہ بیوی بنے گی مگر کھٹو تاکہ اپنا خرچہ خود اٹھاؤ، خود اٹھاؤ. اور اتنا ہی نہیں، نوکر بنا دیا. ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس کون؟ عورت. اچھا، اس کو بھی بڑا مزہ آتا ہے، کین آئی ہیلپ یو؟ اتنا پیار سے اگر گھر میں شوہر سے بات کرے تو کبھی جھگڑا نہ ہو. بولے کبھی جھگڑا ہو؟ کچڑا اٹھا کے دیجیے، وہ تھینک یو. ارے بھائی کچڑا دے رہے ہیں، کوئی سونا توڑ کے دے رہے ہیں. دیکھیے ڈسپلن، تھینک یو، ہاؤ یو سر، ویلکم آن بورڈ. اتنی شرافت آ گئی. گھر میں روٹی بناتے ہوئے کہتی ہو یہ ظلم ہے، اور ہوٹل میں ٹیبل صاف کرتے ہوئے کہتی ہو یہ آزادی ہے. تمہاری مانسکتا کا فرق ہے، یہ تمہاری مانسکتا کا فرق ہے. سن لو دنیا کے لوگوں، جو چیز تم اپنی عورت کو باہر میں کھٹا کر دیتے ہو، جو چیز تم اپنی عورت کو باہر میں کام کروا کے دیتے ہو، جو چیز تم اپنی عورت کو ہوٹل میں کمروں میں بھیجوا کر، کام کروا کر، ٹیبل صاف کروا کر، جو چیز تم اپنی عورت کو باہر نکال کر اس کے جسم، اس کے چہرے کو تار تار بنا کر دیتے ہو، اس سے زیادہ بڑی دولت ہم اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کو بٹھال کر دیا کرتے ہیں. ہم بٹھال کر دیا کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریاں تقسیم کر دی. اپنی بیٹی کو جب رخصت کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فرمانے لگے بیٹی فاطمہ تو علی کے گھر باندھی نہیں، ملکہ بن کر جا رہی ہے. کیا بن کر جا رہی ہے؟ ملکہ بن کر جا رہی ہے. علی کے ذمے ہے، جو کھائے وہ تجھے کھلائے، جو پہنے وہ تجھے پہنائے، سلایا کپڑا پہنائے، رہنے کو تجھے مکان دے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اور اسلام نے ایک ایسا حق عورت کو دیا ہے جو مولوی صاحب لوگ ڈر سے نہیں بولتے. اور میں صرف اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے تو نکل جانا ہے گھر، وہ آپ لوگ پھنسیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں. بیوی کے ذمے پکا کر دینا نہیں ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اب سب لوگ ڈر رہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ پورا سسٹم سبوٹاژ ہو جائے گا. کل سے معلوم ہے مفتی صاحب ٹفن لے کے ٹہل رہے کلیئر شریف میں. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ ناشتہ منگوائی ہے، لے کے جانا ہے.
مولانا صاحب کہا وہ رات کے جلسے سے آئیے گا, کھانا لیتے ہوئے آئیے گا. نہیں, آگے فرمائی سنیے, بیوی کے ذمے, شوہر کے ذمے. نکاح کے وقت ہم لوگ کیا کہتے ہیں شوہر کو؟ نان نفقہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں بولو تو؟ نان نفقہ. کس کے ذمے ہے؟ بیوی کے ذمے نان نفقہ. آپ ہی بتا دیجئے نان کا ترجمہ کیا ہے. اگر کچے آٹے کو نان کہتے ہیں تو میں دوبارہ پڑھوں گا جا کے. میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ نان کے معنی روٹی ہوتی ہے نا. تو پکی پکائی روٹی کس کے ذمے ہے؟ ارے یہ تو نکاح کے وقت میں کہا جاتا ہے, کہنے کی بات بھی نہیں مانتے. شوہر بھی ترجمہ نہیں جانتا, قاضی صاحب بھی جانتے, کون سا میں نہیں مانا تو یہ کیا مانے گا. بیوی کے ذمے نہیں, شوہر کے ذمے. لیکن جو عورت اپنے شوہر کے گھر میں کھانا پکائے گی, شوہر کے لیے, اس کے بچوں کے لیے, اس کے گھر والوں کے لیے, اس کے مہمانوں کے لیے, تو آئیے اس پر بونس اور اجر کیا ہے. اگر وہ چولہے کی گرمی کو برداشت کرے گی تو اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو عورت اپنے شوہر کے گھر میں جھاڑو لگاتی ہے, ہر جھاڑو کے بدلے اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تم کہتے نوکرانی, یہ نوکرانی ہے. سنو مسلمانوں, بچہ پالنے کو تم زحمت سمجھتے ہو. جو ماں اپنے معصوم بچے کو دودھ پلانے کے لیے راتوں میں اٹھتی ہے, اللہ ان ماؤں کو تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اتنا بڑا مقام اللہ نے عورت کو دیا. افسوس ہماری عورتیں بھی اپنا مقام نہیں سمجھ پائی. غلطی ہماری ہے, ہم نہیں سمجھا پائے, ہم انہیں نہیں بتا پائے. شوہروں کی بھی غلطی ہے کہ وہ بھی دین کو نہیں سمجھتے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. سسرال والے بھی نہیں سمجھتے. یہ جو بہو آ رہی ہے, ساس بیچاری ایسا لگتی ہے جیسے فرعون کی ماں ہے, صندوق لے کر بیٹھی رہتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے بہو نہیں آ رہی ہے, قارون کی بھگنی آ رہی ہے. سسر بھی اپنے موج کو تو دیتا ہے, ہماری عزت کا سوال ہے. آپ کی عزت بھی ہے؟ پہلی بار معلوم ہوا کہ آپ کی عزت بھی ہے. ماشاءاللہ, آپ کے گھر کی بلی آپ کی نہیں سنتی اور کہتے عزت ہے. اب بہو جب گھر میں آتی ہے, ذرا آپ سوچئے کہ ایک لڑکا نکاح کے نام پر, شادی کے نام پر مطالبہ کرے لڑکی کے باپ سے. دیکھو بھائی, ایک بات یاد رکھنا, ہم لوگ اپنے بچپن میں, آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, علماء حضرات ہیں ہمیں ماشاءاللہ, بچپن میں ہمارے نانی دادی کے زمانے میں جب شوہر گھر میں آتے تھے نا, تو بیویاں احترام کرتی تھی اور کہتی تھی میرا سرتاج آیا ہے, میرا سرتاج آیا ہے. کون؟ سر کا تاج. اور پھر بہت احترام سے پانی پیش کرنا, کھلانا پلانا, جو کچھ ان کی خدمت ہے وہ باضابطہ کرتی تھی. سرتاج آیا ہے. آج جب بیوی گھر میں بیٹھی رہتی, موبائل میں چیٹنگ کر رہی ہے, شوہر گھر میں آیا, ہارن بھی بجایا گاڑی کا, کوئی فرق نہیں ہے, دروازہ بھی نہیں کھولنے گئی. نوکرانی دروازہ کھول دیا ہے, خود ہی کھول لیا, آیا اندر, کچھ نہیں. گھر کی عورتیں, لڑکیاں نوکرانی بتاتی ہے, بیوی جی آپ کے سرتاج آئے. کہ کون؟ نام بھی نیا معلوم ہوتا ہے. کا سرتاج. کا کون سرتاج؟ کا وہ سرتاج ہے. کا کون ہے؟ کہ وہ تو میرا محتاج ہے. پر آپ کا محتاج کیسے؟ کہ وہ جس موٹر سائیکل سے آیا میرے باپ نے دیا ہے. خیر آپ لوگ تو شریف آدمی ہیں ماشاءاللہ, آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے. کہا وہ جس موٹر سائیکل پہ چڑھ کے آیا وہ میرے باپ نے دیا, جو گھڑی اس کی کلائی پہ میرے باپ نے دیا, جو جوتا کھول رہا ہے میرے باپ نے دیا, جس گھر میں داخل ہو کر برتن میں کھائے گا میرے باپ نے دیا, جس پلنگ پر بیٹھے گا وہ میرے باپ نے دیا. اس بھکاری بھٹیارے کا باپ تو انٹرنیشنل فقیر تھا. اس کے باپ کے پاس کیا تھا؟ کھانے کا محتاج. اس کو میں کہوں گی سرتاج. یہ تو انٹرنیشنل بھکاری باپ کی اولاد ہے. بڑے میاں اپنے بیٹے کو اللہ کی نعمت سمجھو, قربانی کا بکرا مت سمجھو.
ایک نوجوان اپنی بیوی کے جہیز پر بک جائے اس سے بہتر ہے کہ وہ رمضان میں زکات کے پیسے وصول لے. اگر تمہیں جہیز چاہیے تو ہمارے مدرسے والے سب چندہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جو کبھی نہیں دیتا اس سے بھی نکال لیتے ہیں. ہاں ایک علاقے مشہور تھا کہ وکیل صاحب چندہ نہیں دیں گے, مولوی صاحب نے بھی چیلنج کیا کہ ہم نکال لیں گے. اس میں کیا دقت ہے, ہم کو تو چندہ ہی نکالنا ہے. گھر میں گھس گئے, کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا بات ہے مولوی صاحب یہاں آ گئے. دیکھیں میں اپنے کام سے نہیں ہوں, آپ کے کام سے آیا ہوں. کہا میرا کام کیا؟ کہا وہ رات میں خواب دیکھا تھا آپ کے سسر جی لٹکے ہوئے ہیں. اندر سے بیوی نے سن لیا, وہ اندر سے آواز دی اندر آنا. وکیل صاحب گئے, کیا بات؟ میرے باپ کا معاملہ گڑبڑا ہے تو میں گھر سے نکال دوں گی. انہوں نے کہا بچیں گے کیسے؟ کہا کچھ زیادہ نہیں, ہمارے مدرسے میں ایک آدھ کمرہ بننا ہے, اگر بنوا دیے تو ان کا جنت میں بن جائے گا, اور نہیں بنائیے تو ایسے بیٹھے رہیں گے بارش میں. کہا نہیں بنائیے تو جو وکیل کبھی نہیں دیتا تھا وہ بھی دے دیا بیچارہ. تو ہمارے آپ اگر اتنے غریب ہو تو آپ مدرسوں سے رابطہ کرو, انشاءاللہ رابطہ کرو. آپ کو جمعے میں ہم بھیک دلوا دیں گے, اس سے عزت رہے گی. زکات دلوا دیں گے, اس سے عزت رہے گی. مگر اپنے بیوی کے ہاتھ میں بکنے کی کوشش مت کرو. کہ ایک مرد جو عورت کے ہاتھ میں بکتا ہے اس کی نسلیں بھی شرمندہ رہتی ہیں. جی, اس کی اولادیں بھی شرمندہ رہتی ہیں. اور کتنا دن کھاؤ گے بھائی جہیز کا مال, کتنا دن کھاؤ گے؟ 1-2 سال میں تو ختم ہو ہی جاتا ہے نا, ختم ہو ہی جاتا ہے. تو ایک عورت کی عزت سیکھیے کہ نکاح کے سسٹم کو اسلام نے مضبوط کیا ہے اور نکاح کو آسان کیا, زنا کو مشکل کیا. جو نکاح کرنا چاہے وہ جھٹکے میں کر سکتا ہے, جو زنا کرنا چاہے وہ تو سزا کے خوف سے کانپ جائے گا, کانپ جائے گا. اسی لیے اب ان دنیا کے لوگوں نے انہوں نے دیکھا کہ ہم نے دنیا کی ہر عورت کو آج برہنہ کر دیا, دوڑا دیا دنیا میں. جب جس کو چاہا آفس سیکرٹری بنایا. کتنے کیسز ہیں ان کی عزتیں لوٹی گئی آفس میں, کارخانے میں, فیکٹری میں, بسوں میں. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ اب انہوں نے دیکھا کہ دنیا کی ہر عورت پر تو ہم نے ہاتھ صاف کر لیا, مگر صاف نہیں کر سکے تو مسلمان عورت پر ہاتھ صاف نہ کر سکے. بولیے انشاءاللہ تم قیامت تک نہیں کر سکو گے. اب یہ مسلمان عورت کو ورغلانے کے لیے کئی موبائل فون کا گفٹ کروا رہے ہیں, ہاں کئی آزادی کا نعرہ لگوا رہے ہیں, کئی ویڈیوز دے رہے. مسلمان عورتیں جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ابھی بھی ریلیشن, لائف, فیملی سسٹم باقی ہے الحمدللہ, الحمدللہ. لیکن آج یورپ میں, ویسٹرن کنٹریز میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. حال یہ ہے کہ اب تو پاسپورٹ میں اور اسکول کے فارم میں باپ کے نام لکھنے کی جگہ ہی ختم کر دی گئی ہے, جگہ ہی ختم کر دی گئی ہے. اس لیے کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کا باپ کون ہے. ارے بچہ تو چھوڑیے, ماں کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے. فرانس میں ایک منسٹر رہی ہیں 2007 میں, مس رچیدہ. 3 سال یا 2 سال رہی شاید 2009 تک. لیڈی فرانس کی, ذرا دھیان دیجئے, وزیر انصاف, منسٹر آف جسٹس. اس نے بہت زوردار تقریر کی مسلمان عورت کے خلاف. کئی عورت کا برقع, عورت کا حیا اور عورت کا ایک نکاح اور ایک شوہر کے ساتھ رہنا اور گھر میں بندھے رہنا, یہ بہت بڑا ظلم ہے, اس کو دنیا سے مٹانا ہے. ٹھیک ہے, ان کا حال کیا ہوا سنیے گا. وہ پریگننٹ ہوئی, گربھوتی, یہی کہتے نا ہندی میں, حاملہ ہوئی. ہم مبارکباد دیتے, آنٹی ہیں. پریگننٹ ہوئی, اس کے بعد کیا ہوا سنیے گا. عدالت میں کیس گیا. کیوں؟ اس لیے کہ 8 لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے.
उस बेशरम औरत कहती है मुसलमान औरत पर जुल्म हो रहा है, तुम्हारी तरह हमारी औरतें बदनसीब नहीं है, बच्चों के बाप हमारे यहां कन्फर्म रहते हैं। आज यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप में यह हुआ कि लंदन में एक औरत खुद अपना वाकया लिखी, बड़ी तड़प कर लिखी, अपनी जिंदगी से तौबा की। सुना है कि वो ईमान भी लाई है। हुआ ये कि 16 साल की उम्र में आवारगी में किसी नौजवान के साथ उसका ताल्लुक हुआ और वो बच्चे की मां बन गई। वो बच्चे का मुंह भी नहीं देखी, हॉस्पिटल में गई, बच्चा डिलीवरी हुआ, बच्चा कौन था इसे पता नहीं, बच्चे वो लड़का था। फिर 16 साल के बाद वो लड़का जवान हुआ, ये खातून 32 साल की हो गई, पता भी नहीं चला। एक शॉपिंग मॉल में मां बेटे का इश्क हो गया। और फिर मां और बेटे का रिलेशन, शारीरिक संबंध, जिस्मानी ताल्लुक शुरू हो गया। जिस दिन पता चला कि वो मेरा बेटा है, उसका जिगर फट गया। ये दुनिया चाहती है और हम इसके खिलाफ है। आप खिलाफ है कि नहीं बताइए? भारतीय समाज को बचाना है, भारतीय समाज को बचाना है, भारतीय नारी को बचाना है, भारत के मूल संस्कार को बचाना है, तो इस तरह के अंधे कानून और इस तरह के प्रचार के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी होगी। आजादी का मतलब ये नहीं कि औरतें कोठों पे चली जाएं, आजादी का मतलब ये नहीं कि औरत जिसके चाहे बिस्तर पर पहुंच जाए। औरत की इज्जत होती है और वो इज्जत एक मर्द से ज्यादा कीमती होती है। अफसोस यूरोप की औरतों पर, वहां की माएं तो इतनी बदनसीब है भाई, वहां की माएं तो इस कदर बदनसीब हैं कि उन माओं को जब बच्चा होता है तो वो बदनसीब माएं अपने बच्चों को नहीं पालती हैं, बल्कि उनके बच्चों को नौकरानी पालती है और माएं कुत्ते के बच्चों को पालती है, कुत्ते के बच्चे को पालती है। इसीलिए जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनको ओल्ड हाउस में डाल देते हैं और ये लोग भी कुत्तों के साथ रहते हैं। हमारे यहां भी देश में रिवाज पड़ रहा है, मां बाप को उठाकर रख देना। लोगों, अपने मां बाप की इज्जत करो। ये तब होगा जब मां बाप अपने बच्चों की इज्जत करेंगे, मां बाप बच्चों की इज्जत करेंगे। और इज्जत तब होगी जब रिश्ता पक्का होगा, और पक्का रिश्ता का मतलब है निकाह, 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 इसके सिवा कुछ नहीं। दुनिया निकाह के खिलाफ आज एक माहौल बनाना चाह रही है। लीव इन रिलेशन मतलब साथ रहो, जब जी चाहे अलग हो जाओ। औरत को तुमने क्या पब्लिक सर्विस बना दिया है? जब चाहे चले गए। कहा कि अडल्ट्रीज, शादीशुदा औरत किसी भी मर्द के साथ जा सकती है, शादीशुदा मर्द किसी भी औरत के साथ जा सकता है। ये क्या आवारगी है? इंसान और जानवर में फर्क होना चाहिए। इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। औरत पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि अल्लाह की नेमत है। उसके बच्चे भी नेमत है, उसका जिस्म भी नेमत है, उसकी आबरू भी नेमत है। आज भारत के कोठों पे 5 लाख से ज्यादा हव्वा की बेटी, 5 लाख से ज्यादा इंसान की बेटियां आज प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रही है, आज इज्जत बेच रही है। उन बेटियों की इज्जत तुम्हें नजर नहीं आती, उनकी आजादी नजर नहीं आती कि कोठे पे जिनके कमरों में रोजाना लाइन लगाकर मर्द जाता है और पैसे देकर उनके जिस्म से खेलता है। हम इसके खिलाफ हैं। हम कहते हैं आओ, और हम उस औरत को भी इज्जत दिलाते हैं और कोठों से एक एक औरत को उतार कर उसे बेटी का मकाम दिलवाते हैं। है तुम्हारी हिम्मत? आज हजारों औरतें वहां जा रही हैं। क्यों? तुम कहते हो शादी करके जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई, शादी करके जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें तो उसके जिस्म से खेलना है, जो चाहे करो। आज अगर इस सोच में, इस फिक्र में अगर सबसे बड़ी रुकावट कोई दुनिया में है तो वो रुकावट कौन है? इस्लाम। कौन है वो? इस्लाम है। इसीलिए इस्लाम के ऊपर अटैक हो रहा है, इसीलिए इस्लाम के खिलाफ बोला जा रहा है कि इस रुकावट को दूर कर दिया जाए और मुस्लिम औरतों को किसी तरह से बेआबरू कर दिया जाए।
ہم تو کہتے ہیں مسلمان کیا، اس دیش کی ہندو بہن کی بھی عزت پر ہم آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بھارت کا مسلمان ان بہنوں کے لیے بھائی کا کردار نبھائے گا انشاءاللہ۔ کیوں کسی کی بیٹی پر عزت آنچ آئے گی؟ کیوں کسی کی بیٹی پر ہاتھ ڈالا جائے گا؟ چاہے وہ سماج کے جس طبقے کا ہو، چاہے وہ ہمارے بہوجن سماج کی بیٹیاں کیوں نہ ہو، وہ انسان کی بیٹی ہے۔ ذات اور برادری، دھرم اور بھاشا الگ ہو سکتا ہے، مگر اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے الخلق عیال اللہ واسودیو کٹمبکم، یہ ساری مخلوق ایک ایشور کی ہے، ایک اللہ کی مخلوق ہے، ہم سب آپس میں بھائی اور بہن ہیں، چاہے کسی بھی ذات اور کسی بھی دھرم اور کسی بھی پرانت اور کسی بھی بھاشا اور کسی بھی دیش اور کسی بھی راج کا رہنے والا ہو، ساری مخلوق، یہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ اور اس درس کا سب سے بڑا اگزامپل اور اس درس کا سب سے بڑا نمونہ یہ ہے کہ اسلام نے مسلمان کے لیے مسلمان کا جھوٹا نہیں، انسان کے لیے انسان کے جھوٹا کو پوتر قرار دیا ہے۔ تم جس کے ساتھ اٹھنا نہیں چاہتے ہو، ہاتھ ملانا نہیں چاہتے ہو، اسلام نے ہمیں اس کے ساتھ کھانے پینے کی اجازت دی ہے، حکم دیا ہے ہم ایک ہی ساتھ کھائیں گے پیئیں گے۔ اے لوگوں آؤ، سسٹم کو مضبوط کرنا ہے، اپنی عورتوں کو عزت دیجیے، دیں گے انشاءاللہ۔ اور عزت کی شروعات کہاں سے کریں گے؟ ایک دقت آ سکتی ہے، وہ میں اس کو سالو کر دے رہا ہوں۔ وہ دقت یہ آ سکتی ہے کہ شادی کو 20 سال 25 سال 30 سال ہو گیا، کبھی سلام ہی نہیں کیا، آج تک سلام نہیں کیا۔ اب اچانک جب آپ گھر پہ جائیں گے، کال بیل بجائیں گے اور بیگم دروازہ کھولے گی، آپ کہیں گے السلام علیکم، آئیں؟ وہ کہے گی یہ کیا ہوا، گھر سے تو ٹھیک ہی ٹھاک گئے تھے۔ اب وہ اپنے ماں کو فون کرے گی، لگتا ہے آپ کے داماد کا 1-2% کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ کیا وقت کاش دروازے پہ آگے مجھے سلام کر رہے ہیں۔ ماں بیچاری کہتے ٹھہر میں آتی ہوں، بابا کا پڑا ہوا پانی ہے وہ بھی لے کے آتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لٹا کر 2-4 گھٹ پانی بھی پلایا جائے، کچھ آملوں کی تیل پھونکا وہ بھی سر پہ مالش کیا جائے، لیکن آپ کو یہ بتانا ہے کہ آج تک میں سنت پر عمل نہیں کر پا رہا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، آج مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ آج سے میں حضور کی سنت پر عمل کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب گھر کا دروازہ کوئی کھولے، بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، نوکرانی ہو، کوئی بھی ہو، سلام کیجئے گا، السلام علیکم۔ شوق ہو جائے سمجھائیے، بتائیے، گھر میں داخل ہو کے درود شریف پڑھیے، گھر میں امن آئے گی، گھر میں سلامتی آئے گی، گھر میں اطمینان محبتیں پیدا ہوں گی، گھر میں نماز کو قائم کرو۔ مسلمانوں اپنی نسلوں کو درست کرو۔ اپنی نسلوں کو کیسے درست کریں گے؟ اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ پہلے یہ عہد کیجئے آج کی اس بڑی مجلس میں کہ جو لوگ انشاءاللہ ہم لوگ نکاح آسان اور سادہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ سبھی لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ، بہت سارے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، نہیں یہ گڑبڑ، جن کا ہو گیا وہ ہاتھ نہ اٹھائیں، یہ تو آپ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، بعد میں میرے اوپر کلیم آ جائے گا۔ آپ صرف اتنا وعدہ کریں کہ جن کا نہیں ہوا انشاءاللہ وہ سادہ نکاح کریں گے انشاءاللہ، اور ماں باپ اپنی اولاد کا سادہ نکاح کروائیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے جہیز نہیں لیں گے انشاءاللہ، اور جو لے لیا ہے اس کو واپس کرنے کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نیت کرو اللہ برکت دے گا، آپ نیت کرو اللہ آپ کو مال و دولت دے گا، بیوی کی دین مہر ادا کرو، بیوی سے غلطی ہو جائے اسے معاف کر دینا۔ جانتے ہو کیا ملے گا؟ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو معاف کرتا ہے تو اللہ فرماتے دیکھو میرے بندے کو، اس نے میری کمزور بندی کو معاف کر دیا، میں اس کا خدا ہوں، میں اسے معاف کر دیا۔ جو اپنی بیوی کو جتنی بار معاف کرے گا اللہ اسے اس سے زیادہ بار معاف کریں گے۔ ہاں، اپنی بیویوں کو معاف کرنا سیکھو بھائی، معاف کرنا سیکھو۔ گھر میں ہے تھوڑی بہت تو بات آگے پیچھے ہوتی ہے، زبان کو قابو میں رکھیے،
کسی شریف عورت کو بلا وجہ طلاق مت دیجیے. آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی, آپ کی بھی نتنیاں ہوں گی, آپ کی بھی پوتیاں ہوں گی, آپ کی بھی بہنیں ہوں گی. اس کا کیا ہوگا؟ آج بو گے کل کاٹو گے. اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرتے وقت, کچھ بھی کرتے وقت ایک بار سوچ لینا کہ اچھا سلوک کرو گے تو تمہاری بیٹیوں کو اچھا ملے گا. اور بیٹی کا مطلب صرف بیٹی نہیں, پوتی بھی تو بیٹی ہوتی ہے, اس کی بیٹی بھی تو بیٹی ہوتی ہے. اپنی بیوی کی عزت کیجئے تاکہ آپ کی نسلوں کی عزت ہو سکے انشاءاللہ. اپنی بیوی سے محبت سے بات کیجئے. وہ کھانا اتنے پیار سے بناتی, کبھی تعریف کرتے ہو آپ؟ کبھی نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتے. اور مہمان بھی بیچارہ کھاتا ہے, کہتا ہے کھانا بہت اچھا ہے. مرد کہتا ہے ہاں, جیسے لگتا ہے وہی پکایا ہے. اندر میں جو بنائی اس کو خبر نہیں ملتی ہے. اس بہن کو خبر ملے کہ تم نے بہت اچھا کھانا بنایا, اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. گھر کے ماحول کو اچھا رکھیے. گھر میں اپنی بیوی کا احترام کیجیے, عزت کیجیے, اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیے. اور سنیے اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نان نفقہ کے علاوہ الگ سے اپنی بیویوں کو پیسہ دیا کرو, اس کی جو مرضی وہ کرے. ہاں ہاں, جو مرضی, اس کا جی چاہے زیور بنا لے, اس کا جی چاہے مٹھائی کھا لے. آپ نہیں پوچھ سکتے کل 500 روپے دیا تو کیا کر لیا جی. اس طرح ایک عورت مرد سے زیادہ مالدار ہو جائے گی انشاءاللہ. اسلام نے جو طریقہ بنایا وہ ایک عورت مرد سے زیادہ مالدار ہو جائے گی. مطلب جو کھانے پینے کا خرچہ آ رہا ہے اس میں وہ بچا لے گی انشاءاللہ. وہ اس کی اپنی پراپرٹی, آپ کچھ نہیں بول سکتے. ہاں, آپ نے بریانی کا پیسہ دیا, وہ دال بھات بنا دی, چلے گا, آپ کو وہی کھانا پڑے گا. جو پیسہ بچا اس کا اپنا ہے. پھر الگ سے آپ نے پیسہ دیا, وہ بھی ان کا ہے. ادھر سے ان کے بھائی آئے سعودی سے, انہوں نے 20,000 دے دیا, وہ بھی ان کا اپنا ہے. ادھر سے ابا ہے, انہوں نے دے دیا, وہ بھی اپنا. بیٹا کما رہا ہے, وہ بھی اپنی امی کو الگ سے دے رہا ہے. باپ بیچارہ دکھ رہا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے بھائی, ہم سے زیادہ مالدار بیوی ہو گئی. اور پوچھا بیگم تمہارے پاس پیسے ہیں؟ پیسے؟ خبردار جو بولا ہے, پھوٹی کوری زہر پینے کو پیسے نہیں. کہا نہیں. کہ دوسرے دن بھارت کے پردھان منتری نے نوٹ بند کر دیا. ہماری ساری ماں بہنوں کا راز کھل گیا. بیچاری 1000 500 کا نوٹ نکالی کہ اس کو ذرا بدل دو بھائی. کہا کہ تمہارے پاس تو نہیں تھے. کہا پھر تمہارے لیے تو رکھی تھی کہ تم مرو گے, تم بیمار ہو گے, تمہارے کام آئے گا. یعنی وہاں بھی الٹا ہی ہو گیا. اس لیے بھائی لڑو مت, ان سے الجھو مت. یہ آپ کو آپ کی اولاد دیتی ہے, دیتی نہیں دیتی. ایک عورت کی عزت کیجیے. ساس سسر بھی سوچ لے کہ ایک بہو اپنے ماں کے گھر سے جب آتی ہے, ایک لڑکی جب بہو بن کر اپنے ماں کے گھر سے آتی ہے تو یہاں اس کی ساس ہوتی ہے نا, لڑکے کی ماں ساس لگتی ہے. اب بتائیے کہ وہ بہو اپنے گھر سے اپنی ماں کو چھوڑ کے آتی ہے نا, سچ بولو, چھوڑ کے آتی کہ نہیں آتی؟ وہ لڑکی اپنے ماں کے گھر سے اپنی ماں کو چھوڑ کر آتی ہے, اور سسرال میں ساس. سنو, بہو کو ساس کی نہیں ماں کی ضرورت ہے, ماں کی ضرورت ہے. تم ماں بن جاؤ نا. او سسر صاحب, آپ کی پیاری بیٹی بہو, ننھی سی بچی, 20-22 سال 25 سال کی لڑکی اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے. آپ سسر نہیں باپ بن جاؤ نا. جس گھر میں ساس سسر ماں باپ بن جائیں گے اس گھر میں بہو بھی بیٹی بن جائے گی, بہو بھی بیٹی بن جائے گی. ایک بار بہو سے ساس کہہ دے بیٹی تیرے سر میں درد ہو مجھے کہنا, میں سر دباؤں گی. ایک بار آپ بولو, زندگی بھر وہ آپ کی غلامی کرے گی انشاءاللہ. لیکن آپ تو پہلے ہی بولتے ہیں کیا لائی ہو, کیا لائی ہو, کیا کیا دیا ہے تمہارے باپ نے. نہیں نہیں نہیں, ایسا مت کیجیے. آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ انصاف کیجیے. باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کا حصہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کی شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو باپ اپنی جائیداد میں اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا وہ باپ گنہگار ہے. اگر بیٹی نے معاف نہیں کیا تو جہنم میں جائے گا. جو بھائی اپنے باپ کی پراپرٹی میں بہن کو حصہ نہیں دیتا ہے وہ بھائی حاجی نمازی ہونے کے باوجود ڈکیت ہے, ڈکیت ہے وہ, چاہے وہ جتنا بڑا تہجد گزار ہو. لوگوں
اپنی بیٹیوں کو حصہ دو اپنی پراپرٹی میں. ہاں اپنی بیٹیوں کو خوش رکھیے. اب دیکھیے اب وہ بیٹی بیوی بنی, شوہر سے پیسہ ملا, شوہر کی جائیداد میں حصہ ملا, بیٹے سے پیسہ مل رہا ہے, بھائی سے مل رہا ہے, باپ کی پراپرٹی میں حصہ مل رہا ہے. ذرا سچ بتاؤ اس گھر میں عورت زیادہ مالدار ہوگی یا مرد زیادہ مالدار ہوگا؟ دیکھو اللہ نے مسلمان عورت کو کتنا حق دیا. اللہ اللہ, ہر طرف سے مالدار بنایا کہ نہیں بنایا؟ امریکہ میں خاتون رہتی ہے ڈاکٹر لیسا, 35 سال پہلے مسلمان ہوئی ماشاءاللہ. اب وہ اسلام کا کام کر رہی ہے, کرسچن تھی. ایک پریس والے نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر لیسا آپ نے اسلامی کیوں قبول کیا جہاں عورت کو کوئی عزت نہیں, عورت کو کوئی عزت نہیں؟ تو ڈاکٹر لیسا کہتی ہے میں نے اسلام اسی لیے قبول کیا کہ یہی عزت ہے اور کہیں نہیں ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ سنو, جب تک بیٹی جوان رہتی ہے شادی نہ ہو اس کو کوئی فکر نہیں, اس کا کھانا خرچہ, اس کا کپڑا, اس کے نخرے, اس کی پسند, سب ذمہ داری باپ کی, ماں کی, بھائیوں کی, ہے نا بھائی؟ ہے بیٹی کہتے ابو آج آئی فون لینا ہے, مت دلانا زہر ہے. بیٹی کہے ابو مجھے فلانا کپڑا چاہیے, بھائی سعودی سے آ رہا ہے اپنی بہن کے لیے لاتا ہے, میری بہن ہے, میری بہن, اس کے لیے لے کے جا رہا ہے. ڈاکٹر لیسا کہتی ہے جب تک لڑکی کماری ہوتی ہے اس کو کوئی فکر نہیں, وہ خرچہ کہاں سے پورا کرے گی, اس لیے کہ گھر والے اس کا پورا کرتے ہیں, اور جب شادی ہو جاتی ہے تب بھی کوئی فکر نہیں, اس لیے کہ اب شوہر پورا کرتا ہے. تو عورت پہلے بھی بے فکر تھی, آج بھی بے فکر ہے, اسی لیے اسلام نے عورت کو ملکہ بنایا, تم نے عورت کو نوکرانی بنایا ہے. یہ اسلام نے عظمت دی ایک عورت کو. عزیزان ملت, آپ بھی عہد کریں انشاءاللہ. آل انڈیا مسلم پسند لا بورڈ سے آسان نکاح کا مہم چل رہا ہے, دعا کیجئے کہ اللہ اس مہم کو کامیاب بنائے, اتنا کامیاب بنائے کہ ہم اپنے گھروں کے بعد اس دیش کے ان ناریوں کو, ان بہنوں کو جن پر اتیاچار ہو رہا ہے, جن کو زندہ جلایا جا رہا ہے, ٹیک چھڑک کر آگ لگا دی جا رہی, کیوں کسی ہندو بہن کو جلایا جائے گا, کیوں کسی ہندو بہن کی ہتیا کی جائے گی, کیوں کسی کو زہر دیا جائے گا؟ مسلمانوں تم بھی تو بھائی ہو, کہو جب تک ہم زندہ ہیں کسی بھی دھرم کی بیٹی کو زندہ جل کر مرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ عہد کیجیے, یہ وعدہ کیجیے انشاءاللہ تعالی, اور یہی ہمارا سنکلپ ہوگا, یہی ہمارا عہد ہوگا, تاکہ ہم اس مہان دیش کو کچھ دے سکیں, ہم اس دیش کو کچھ دے سکیں, اپنے ساتھ ساتھ دوسرے بھوکوں کو بھی کھانا کھلا سکیں, پیاسوں کو بھی پانی پلا سکیں, اور اس ملک میں رہنے والے کروڑوں ہندو بھائی ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کی عزت کر سکیں انشاءاللہ, ان کی ماں بہنوں کی بھی عزت کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں پوری دنیا میں اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دیش بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے. یہاں کے رہنے والے مسلمان بھائی, ہندو بھائی, سبوں میں آپس میں پیار, محبت اور بھائی چارگی عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو, ہم سب کی آل و اولاد کو, اہل و عیال کو عزت, عافیت, سلامتی, خیر, خوشحالی, صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی, ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں اس بہت بڑے مجمع کا. اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے. ایک درخواست ہے, کبھی یاد آ جاؤں تو میرے لیے دعا کر دینا. اللہ اپنا بنا کے رکھے, اللہ اپنا بنا کے رکھے. اللہ شہرت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اپنی محبوبیت عطا فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا, ہم اپنے منتظمین کا, بالخصوص حضرت مولانا ہارون صاحب دامت برکاتہم کا, آپ کے رفقا کا, مدرسہ اور اہل مدرسے کا, اور تمام بزرگوں کا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, سبز و شاداب رکھے, اپنی بہترین نعمتوں سے اللہ نوازے. آمین یا رب العالمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.